خدا کے زندہ جلالی اور فضل نام میں آپ کی سلام کی۔ آج کا حوالہ ہمارے لیے متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 14 باب، اس کی 22 آیت سے شروع کر کے 33 آیت تک ہم اپنے لیے تلاوت کریں گے۔ خدا کے زندہ پاک کلام نے ہماری فلاح کے لیے کچھ یوں مرکوم ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلاؤ اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اسے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھی انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ خدا کے کلام میں پڑھیں اور سن جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج ہم جو حوالہ تلاوت کر چکے، یہ حوالہ ہم کئی بار سن چکے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے اس بات پر اکثر بحث بھی کرتے ہیں کہ پطرس شکی مزاج تھا، اس نے شک کیا اور وہ پانی میں ڈوب گیا، ڈوبنے لگا۔ اکثر ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ پطرس جو خداوند کا ایک شاگرد ہے، جو خداوند مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو، اس کی قوت کو دیکھتا ہے، جانچتا ہے، پہچانتا ہے، اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ شک کرتا ہے۔ مگر کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ کشتی میں 12 شاگرد تھے۔ کتنے شاگرد تھے؟ 12 شاگرد تھے۔ ان 12 میں سے صرف پطرس ہی نے جرأت کی اور یسوع سے کہا کہ اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے بھی اجازت دے، میں بھی پانی پر چلتا ہوں۔ ہم اس کی ایمان کی پختگی پر غور نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے کہ باقی 11 نے تو جرأت ہی نہیں کی، انہوں نے تو اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ اگر مسیح یسوع پانی پر چل سکتا ہے تو اس کے شاگرد بھی پانی پر چلنے کی قوت رکھتے ہیں۔ انہوں نے غور نہیں کیا کہ اگر مسیح یسوع انہیں اجازت دے دے تو وہ بھی پانی پر چل اٹھیں گے۔ وہ خاموش بیٹھے ہیں، وہ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ہوا کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، ان لہروں کی وجہ سے جو کشتی میں ولولہ ڈگمگاہٹ پیدا کرتے ہیں، جو طوفان ہے سمندر میں، جو جھیل میں تیوانی پیدا کر رہا ہے، اور ان کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں،
جب پترس جب مسیح یسوع کو دیکھتا ہے تو بول اٹھتا ہے، اے استاد اگر تو ہے تو مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی تیرے پاس چل کر، اور یسوع سے کہتا ہے آ، اور وہ پانی کی لہروں پر چلنے لگے۔ پترس بے شک ایک جذباتی آدمی، بے شک اس کی طبیعت میں جذبات سے بھرپور عادات ہے، اس کی زندگی ایسی ہے جو فوراً فیصلہ کرتی ہے، جو لمحاتی فیصلے لیتا ہے، لیکن اس کے ایمان کی پختگی پر غور کیجیے کہ اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہے، اس قدر طاقتور ہے کہ وہ کہتا ہے اگر میرا استاد پانی پر چل سکتا ہے، میرا استاد آسمان و زمین کا خالق ہے، مالک ہے، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اگر وہ پانی پر چل سکتا ہے، وہ پانی کو پیدا کرنے والا اگر قوت دے گا، اگر مجھے اجازت دے گا تو میں بھی پانی پر چلوں گا۔ اس لیے وہ یسوع سے کہتا ہے کہ اے استاد کیا میں بھی چل کر آؤں، اور یسوع سے کہتا ہے آ۔ یسوع مسیح کا پانی پر چلنا متی رسول نے، مرکز رسول نے اور یوحنا رسول نے تینوں نے بیان کیا ہے، لیکن پترس کا پانی پر چلنا متی رسول زیادہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں اور زیادہ زور دیتے ہیں۔ اگر ہم اس حوالے پر غور کریں تو ہمیں اس میں 3 معجزے نظر آتے ہیں۔ پہلا معجزہ یسوع مسیح پانی پر چل کر، دوسرا معجزہ اس کے حکم سے اس کا شاگرد بھی پانی پر چل اٹھا، اور تیسرا معجزہ طوفان جو پانی میں طغیانی پیدا کر چکا تھا وہ تھم جاتا ہے اور شاگرد اقرار کر اٹھتے ہیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ جب انہوں نے اس کی قوت کو دیکھا کہ اس کے حکم سے شاگرد ایک عام انسان پانی پر چل اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، مگر پترس کے ایمان پر غور کیجیے کہ وہ اس کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھ کر بول اٹھتا ہے کہ اگر استاد تو ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی پانی پر چلوں۔ بعض اوقات کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شاگرد جو یسوع کے ساتھ ساتھ رہتے تھے وہ کیا اتنے کمزور تھے کہ وہ سمندر پر یسوع کو چلتے ہوئے پہچان نہیں پائے کہ یہ یسوع ہے، وہ نہیں سیکھ پائے کہ یہ ہمارا استاد ہے، یہ مسیح ہے۔ تو جناب ہم یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ ابھی کچھ وقت ہی گزرا ہے کہ یسوع 5000 مردوں اور اس کے علاوہ عورتوں اور بچوں کو بھی خوراک کھلا چکا ہے، اور رات کے پہر شاگرد وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ روانہ ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح جب پانی پر چل کر آ رہے ہیں تو کچھ اندھیرا ہے وہاں پر، اور شاگرد جو ہیں وہ ماہی گیر، وہ ماہی گیر تجربہ کر ماہی گیر ہیں، اور کئی سال انہوں نے سمندر میں گزارے ہیں۔ سمندر میں رہنے کی وجہ سے ان کے عقائد، نظریات جو سمندر کے بارے میں لوگوں کے ہیں ان کے ذہنوں میں، لوگوں کے درمیان یہ تہمت پرستی تھی کہ جو لوگ سمندر میں ڈوب مرتے ہیں ان کی روحیں آسمان پر نہیں جاتی بلکہ وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ پانیوں پر جنبش کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے وہ ڈر گئے کہ کہیں کوئی روح پانیوں پر چل رہی ہے، اور وہ خوفزدہ ہو گئے۔ مگر یسوع مسیح کی قوت اور قدرت دیکھیے، یسوع مسیح کا پیار دیکھیے اپنے شاگردوں کے لیے کہ یسوع پانی پر چل کر آ گئے۔ یسوع نے جب دیکھا کہ جھیل میں طوفان اٹھا ہے تو یسوع جان گئے کہ شاگرد ابھی اتنے طاقتور نہیں، ابھی اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ
संभल जाएं। इसलिए यीशु पानी पर चलकर आ गए। आज हमारे लिए सीखने के लिए ये बात है कि जब हम मसीह के साथ चलते हैं, जब हम मसीह के साथ साथ रहते हैं, अपना ओढ़ना बिछोना मसीह यीशु की जात को बना लेते हैं, हर वक्त हमें सिर्फ उसी का ख्याल रहता है, तो फिर वो भी हमारा ख्याल करता है। शागिर्दों ने अपना घर बार छोड़, अपने बीवी बच्चे, अपने अहलो अयाल छोड़ दिए और यीशु के साथ रहने लगे। और यीशु क्या करता है? उनकी परवाह करता है। और समुद्र में तूफान उठा हुआ है और यीशु तूफानों पर चलकर उनके पास आ जाता है और उन्हें कहता है, डरो मत, ये मैं हूं। वो आज आपसे और मुझसे भी मुखातिब, वो आपको और मुझे भी कह रहा है, मत डर, मत घबरा, मैं हमेशा तेरे साथ। वो हमें हमारी मुश्किलों से, हमारी आजमाइशों से, हमारी उलझनों से निकालने की कुव्वत और कुदरत रखता है। वो चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ रहें। और जैसे पतरस पानी पर चल उठा, आज हम भी मोजज़ात करें। आज हम भी उसके हुक्म के वसीला से बदरूहें निकालें। आज हम उसके हुक्म से मुर्दे जिंदा करें। आज हम उसके हुक्म से बीमारों को चंगाई बख्शें। मगर ये सब कब मुमकिन होगा? जब हम उसके साथ अपने तन, मन और धन से प्यार करेंगे, जब हम उसके साथ मजबूत हो जाएंगे, जब वो हमारे साथ हमारी जिंदगियों में हमेशा रहेगा और हम हमेशा उसकी हम तमजीद करते रहेंगे और पुकारते रहेंगे कि वो हमारा खुदा है, वो अब्दुल जिंदा और हमेशा सल्तनत और हुकूमत करता है। खुदा आप सबको बरकत दे।